اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادعیۃ الخاصۃ لبعض الصلاۃ، بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 91، وتر میں دعائے قنوت۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی القنوت، کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم، بیہقی، ابن حبان۔ اے اللہ، تو مجھے ہدایت دے کر ان میں داخل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما جو تو نے عطا کیں، اور مجھے ان فیصلوں کے نقصان سے بچا جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلے کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب، تو بہت بابرکت اور نہایت بلند ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، حاکم، دارقطنی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ دعا مستحب ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص اسے پڑھنا بھول جائے تو بھی اس کی وطر کی ادائیگی ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں دعائے قنوت کا ثبوت نہیں ملتا۔ صرف ایک روایت حضرت حسن رضی اللہ سے یہی والی مروی ہے، جسے اکثر محدثین نے کمزور قرار دیا ہے۔ البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، ابو موسیٰ رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ، انس رضی اللہ، اور تابعین میں سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وطر میں دعائے قنوت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک وطر میں سال بھر دعائے قنوت کا پڑھنا جائز ہے۔ یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ قوی کوئی دوسری حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے ثابت ہیں۔ وہ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ ہم اس شخص سے الگ ہو جائیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف لپکتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تیری ہی رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیری ہی عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافر لوگوں کو لے لینے والا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صلاح فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخری وطر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے۔ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسی تو نے خود آپ اپنی تعریف کی ہے۔ لا احصی ثناء علیک، یعنی اے اللہ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کو شمار کر کے تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، اگرچہ میں اس کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں۔